کافی عرصے کے بعد دوبارہ سبق شروع کر رہے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل، حرف ہر زبان میں شروع میں آپ کو سیکھنا ہوتا ہے، اور عربی میں آسان یوں ہے کہ علامات کا ذکر ہے۔ اس کے کچھ علامات ذکر ہو گئے، الف لام آئے، تنوین آ جائے، اور یہ تیسری نمبر پہ مضاف۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ اضافت، یہ ہے اضافت۔ یہ فعل میں آپ پڑھ لیں گے، یہ مفعول ہے۔ اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت، تعلق۔ مضاف کا معنی ہوگا تعلق بنایا ہوا، نسبت بنایا ہوا، جوڑا ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسم ایسا تھا کہ پہلے اس کا کسی سے تعلق نہیں تھا، اور اب آپ نے اس کا تعلق بنا دیا۔ مثلاً آپ نے کہا کتاب۔ کتاب کس کا ہے؟ اس کی کوئی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتاب کس کی ہے، لیکن اسی کتاب کو آپ نے کسی کے ساتھ جوڑ دیا اور آپ نے کہا کتاب زیدن، کتاب۔ تو اب یہ ہے، یہ جو کتاب ہے اس کو ہم نے اس سے جوڑ دیا، تو جوڑا ہوا اس کو ہم نے جوڑا ہے تو اس کو کہیں گے مضاف۔ اور جس سے ہم اس کو جوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، مضاف الیہ، الیہ۔ اس کو مضاف کہیں گے اور اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ پہلے والے کو مضاف کہیں گے، دوسرے کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اور عربی کا کمال یہ ہے، جب ہم ان دو اسموں کو جوڑتے ہیں تو درمیان میں ترجمہ آ جاتا ہے کا، کی اور کے، یہ۔ اور مضاف الیہ کا ترجمہ ہم آخر سے کریں گے۔ اب آپ خود آرام سے کہہ سکتے ہو زید کی کتاب، زید کا کتاب، زید کی کتاب۔ تو آخر سے ترجمہ ہوگا، اور کا کی کے میں ہم لگا دیں گے۔ یہ مذکر کے لیے ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، جمع کے لیے۔ کتاب و زیدن، کتاب کو مضاف کہیں گے، زید کو مضاف الیہ کہیں گے۔ ہمارے لیے آپ کہیں جوڑا ہوا، نسبت کیا ہوا، اتنا سارا فلسفہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے کچھ علامات مقرر کر دی ہے عربی میں، جو بہت ہی آسان ہیں۔ ان علامات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف۔ دو اسم آ جائے، اسم، فعل، حرف۔ آپ نحو پڑھنے سے پہلے آپ نے صرف پڑھ لیا ہوگا، پھر آپ نحو پڑھتے ہو، تو فعل کی پہچان آپ، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں علامات بتا دیے۔ فعل کی پہچان آپ نے اس سے پہلے فعل پڑھ لیا ہوتا ہے صرف میں، اگر نہیں پڑھا انشاءاللہ یہاں اس کا بھی سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ تو اسم، فعل، حرف کے آپ مضاف الیہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے علامات بتا دی، اس سے پہچاننا آسان ہو جاتے ہیں۔ مثلا دو اسم ہیں، دو اسم ہوں، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسری پہ الف لام ہو۔ غلام بھی اسم ہے، رجل بھی اسم ہے۔ آپ دیکھیں غلام پہ الف لام نہیں ہے، یہ الغلام، تو یہ الف لام نہیں ہے، دوسری پہ الف لام ہے۔ آپ کو جوڑا ہوا، نسبت کیا ہوا، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو آپ کہہ دیں مضاف، اور اس کو آپ کہہ دیں مضاف الیہ۔ دو اسم ہوں، پہلے پہ الف لام نہ ہوں، دوسری آپ کہیں گے دو اسم ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے اسم ہوں؟
یہ آپ نے اس کی پہچان کے بعد جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے. تو دو اسم ہوں، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسری پہ الف لام ہو، پہلے کو مضاف کہیں گے، دوسرے کو مترجم آخر سے کہ رجل کہتے ہیں آدمی کو، اور غلام غلام کو کہتے ہیں. آپ کہیں گے آدمی، یہاں سے ترجمہ شروع کرے آدمی، اور کا کی میں سے آدمی کا غلام، آدمی کا غلام. تو یہاں آدمی کا غلام آخر سے کریں گے. تو یہ علامات ہو گئی، پہلے کو ہم مضاف کہیں گے، دوسرے کو مضاف کریں. کوئی آپ سے پوچھے کہ اس میں اسم کی علامت کیا ہیں، آپ کہیں گے مضاف ہے، اور ان علامات سے آپ پہچان. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن سے ہیں. آپ نے کہا رب العالمین، یہ رب ہے اور یہ العالمین ہے. تو اس میں دیکھیں اس پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ الف لام ہے. اس کو کہیں گے مضاف، اس کو کہیں گے مضاف الیہ. ترجمہ کیسے ہوگا؟ آخر سے عالمین کا رب. آپ نے کہا یوم الدین، قرآن میں کثرت سے ہے. آپ دیکھیں یوم پہ الف لام نہیں ہے اور الدین پہ الف لام ہے. اس کو ہم کہیں گے مضاف، اس کو کہیں گے مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ، یہ درمیان میں ہم لکیر کھینچ لیتے دیکھیں. تو یوم کو ہم کہیں گے مضاف، اس کو فیصلہ، دین کا معنی ہے فیصلہ. آپ آخر سے فیصلے کا دن، یوم کہتے دن کو، یوم الدین. اس طرح بہت ساری مثالیں. باب المسجد، باب المسجد. آپ نے دیکھا باب پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ الف لام ہے. اس کو مضاف کہیں گے، اس کو مضاف الیہ کہیں گے، اور ترجمہ آخر سے کہیں. باب کہتے دروازے کو، مسجد کا دروازہ. تو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. 4-5 مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے. آپ نے اس سبق کو پڑھنے کے بعد کوئی عربی کی کتاب ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، اس میں اس طرح کے الفاظ ڈھونڈنے ہیں کہ دو اسم ہو، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسری پہ الف لام. لغت سے، ڈکشنری سے معنی معلوم کر کے وہ ہم آپ کو طریقہ بتا دیں گے. بعد میں آپ اس کا ترجمہ نکالیں، اس کا نکالیں، درمیان میں کا کی کے لیا. تو لیکن آپ کو یہاں اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، اسم کی علامت مضاف ہے. یہ اسم ہے، اسم کی علامت مضاف ہے. یہ اسم ہے، اسم کی علامت مضاف ہے. اتنا یاد رکھنا، مضاف الیہ اسم کی علامات میں سے نہیں ہوتا ہے. کوئی طالب علم سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں اسم کی علامت کیا ہے، مضاف الیہ، ایسا نہیں کہنا. آپ نے صرف کہنا ہے مضاف ہونا ہے. امید ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ نے مزید مثالوں سے اس کو واضح کر دینا ہے. مثالیں ڈھونڈنی ہیں قرآن سے، حدیث سے. آج کی علامت آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کی 3-4 علامات ہم اور بھی بتا دیں گے، تو اس سے سبق آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق. اللہ